अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, आसिफ अली ज़रदारी साहब 411 वोट लेकर अगले 5 साल के लिए ऐवान सदर के मकीन बन गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आसिफ अली ज़रदारी वो पहली शख्सियत है मुल्क की तारीख के जो दूसरी बार इस मनसब पर फायज़ हुए हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी साहब इस मनसब पर फायज़ थे। लेकिन आज की अच्छी बात यह है कि आज का इंतखाब अच्छे माहौल में हुआ है, ऐसा कह रहे हैं मुखालिफ उम्मीदवार अचकज़ई साहब। उन्होंने कहा है कि पहली बार इलेक्शन में ना वोट बेचा गया है और ना ही ख़रीदा गया है। ये एक नए दौर का आगाज़ है कि ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हुई। उसके साथ साथ आज की अपनी तकरीर में उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कोई साहिब मशवरे भी दिए हैं। इस पर हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सदर का किरदार डिस्कस करना है। सदर आसिफ अली ज़रदारी एक रिवायती सदर होंगे, क्या उनका झुकाव अपनी पार्टी की तरफ होगा या वो विफाक की मजबूत अलामत साबित होंगे, और ऐवान सदर मफाहमत की सियासत को फ़रोग देने में कितना अहम रोल प्ले कर सकता है, इस पर हमें बात करनी है। तो सबसे पहले सलमान गनी साहब आपके पास आऊँगी। मफाहमत का बादशाह क्या कौमी मफाहमत का बाइस भी बनेगा, और सदर साहब के किरदार को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, ये आज जो हुकूमत साजी का अमल है वो आज ही पाया तकमील को पहुँच गया कि आखिरी इंतखाब यही था सदर मुमलिकत का, दूसरी दफ़ा वो इस मनसब पर, और ये एजाज़ जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी है। मतलब इनके दरमियान कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं, सदर आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ साहब, कि वो भी दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये दूसरी दफ़ा सदर बने हैं। लेकिन उनकी जल्दी सुनेगी, वो तो बहुत जल्दी प्राइम मिनिस्टर बन गए दूसरी बार। दोनों के पाकिस्तान के फैसला साज कुव्वतों से बड़े अच्छे रवाबत है। दोनों अपने इत्तेहादियों को और सियासतदानों को साथ लेकर चलने की अहलियत रखते हैं। आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि कौमी मफाहमत का बादशाह। देखें, बात ये कि वो 18वीं आइनी तरमीम जो थी उसमें बड़ा किरदार इनका था, और इनका कद काट इसलिए बना था कि इन्होंने उस वक्त सदर के पास बहुत सारे इख्तियारात थे। इन्होंने अपने इख्तियारात छोड़े और वो प्राइम मिनिस्टर को शिफ्ट किए। पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ इन्होंने, और सब ने मिल बैठ के वो की थी। अब जो नई सूरत हाल है इसके अंदर इनका रोल बढ़ेगा, इसलिए कि जब आप ये कहते हैं ना कि ऐवान सदर एक आइनी मनसब है, कि ये बात दुरुस्त है कि ये आइनी मनसब है, लेकिन अगर माजी की सियासी तारीख उठा के देखें तो मैं एक एक सदर के हवाले से बता सकता हूँ। गुलाम इसहाक खान, फारूक लगारी, या उसके बाद इतनी दूर ना जाएंगे जो अभी गए हैं सदर आरिफ अलवी साहब, उनके किरदार को आप मैं आरिफ अलवी साहब के किरदार को इसलिए कि उन्होंने भी मुफाहमत की अपने तौर पे कोशिश की थी। आपको याद होगा कि उन्होंने इलेक्शन से पहले मुफाहमत की कोशिश की, लेकिन उनका वास्ता अपने एक ऐसे लीडर से था जो अपने आप को अकेले कुल समझता था। और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के आप देखें कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, और नून लीग के कायद है नवाज शरीफ। ये दोनों पार्टी की सीनियर पोजीशन पे हैं दोनों शख्स। और इस सारे सिस्टम का अगर कोई आप समझते हैं ना कि जी कोई आगे चलने का सवाल है, तो इस बात पे है कि ये दोनों बड़ी पार्टीज हैं, ठीक है, और दोनों बड़ी पार्टीज आपस में मुंसलिक है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि पीपल्स पार्टी ने कमाल समझदारी और जहानत का मुजाहरा किया कि उन्होंने आईनी ओहदे ले लिए, लेकिन उन्होंने हुकूमती ओहदे नहीं लिए। लेकिन ये मैं आपको आज काबीना में शामिल होंगे कि नहीं, कि ये आने वाले वो देख रहे हैं। असल में बात है कि जो सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत की है, इसमें ये जिम्मेदारी, ये चैलेंज कबूल कर लिया। बड़ा चैलेंज था शहबाज शरीफ साहब ने, अब वो कबूल कर लिया। और जिस तरह के मामला नजर आ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आप अमेरिका देख ले, चीन देख ले, UAE देख ले, सऊदी अरब देख ले, सब ने उनकी हुकूमत को तस्लीम किया है। तो इसका मतलब कि ये कुव्वतें पाकिस्तान को मुआशी हवाले से खड़ा होने में मदद देंगी। ठीक है, अगर तो ये आने वाले चंद हफ्तों में ये टेक ऑफ कर जाते हैं और IMF से मामला तय होते हैं, तो फिर बड़ी ईद से पहले पीपल्स पार्टी कैबिनेट में शामिल होगी। ठीक है, ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं, और आने वाले चंद हफ्ते अहम हैं इस हवाले से। लेकिन आपने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी, इन दोनों में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं। डॉक्टर साहब, ये जोड़ी खूब जमेगी, लेकिन हमने देखा है कि दो अलग अलग सियासी जमातें हैं, इनके नज़रियात और मंशूर में बड़ा फ़र्क है। निचकारी का अगर अमल पाया तकमील तक पहुंचाती है नून लीग, तो क्या पीपल्स पार्टी उनकी हिमायत करेगी, क्योंकि सदर का एक अहम किरदार है बिल मंजूर करवाने में? देखिए, सदर का जो किरदार है फ़िलहाल तो महदूद ही रहेगा, और वो सदर का किरदार उस वक्त बढ़ जाता है जब जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी हैसियत कमज़ोर हो जाती है, किसी वजह से
کولیشن پارٹنر اس کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں, قبولیت میں کچھ کمی آ جاتی ہے, تو ایسی صورت میں پھر جو ہے نا صدر کے لیے سپیس کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ مینوورنگ کرتا ہے اس قسم کا. لیکن دیکھیے آج جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ پریزیڈنشل الیکشن ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہو گیا, اور جو الیکشن ہارے ہیں اچکزئی صاحب, انہوں نے بڑا پازیٹیو سٹیٹمنٹ دیا ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جمہوریت کی قدریں اسی وقت فروغ پائیں گی جب مقابلہ کرنے والے ایک سلیقے سے کام کو چلائیں گے. لیکن میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا کہ پاکستانی سیاست کو ہم کس طرح دیکھیں. دیکھیے اس وقت پاکستان کے 3 بڑے عہدے 2 خاندانوں میں ہیں, 2 خاندانوں میں چلے گئے پریزیڈنٹ کو ملا کے اور ہو کے. آج سے چند سال پہلے ہم ان دونوں خاندانوں کے بارے میں بہت سی باتیں سن رہے تھے, کرپشن کی باتیں سن رہے تھے. اچھا اس کے علاوہ وہ زرداری صاحب والا قصہ تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ سپریم کورٹ کی ایک بینچ جو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب پریزائڈ کر رہے تھے, انہوں نے ایک پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا کیونکہ وہ خط نہیں لکھ رہے تھے سوئٹزرلینڈ میں جو ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں. اگرچہ ہم سب کو پتا تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں سٹنگ پریزیڈنٹ کو, جب تک وہ سٹنگ پریزیڈنٹ ہے, کرمنل پروسیڈنگ سے امیونٹی ہے, اور ایک انٹرنیشنل کنونشن موجود ہے کہ سٹنگ پریزیڈنٹ کو جب تک وہ سٹنگ پریزیڈنٹ ہے اس کو دوسرے ملکوں کی نیشنل کورٹس پروسیکیوٹ نہیں کرتی. یہ ایک لیکن ہمارے ہاں ضد تھی, ہوا دوسرا پرائم منسٹر نیرولی بچا کیونکہ اس نے خط لکھ دیا, اور اچھا پھر سزائیں بھی ہوئیں کچھ. اچھا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ثابت ہوا کہ وہ غلط ہے, ساری باتیں غلط تھیں, کورٹس نے کیسز کلیئر کر دیے, زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہو گئے, وہ ساری قصے کہانیاں غلط ہو گئے. تو اس سے ایک بنیادی سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آج بھی ایک سابق سابق پرائم منسٹر جیل میں ہے, اس کے بارے میں بھی ہم نے قصے سن لیے ہیں, 4 کنوکشن ہو گئی ہیں, ایک آدھ میرا خیال اور ہوگی, اور قصے سنے یا ہمیں سنائے گئے. تو کیا آج سے ہم جو ماضی کا جو تجربہ ہے اس کی روشنی میں جو یہ چارجز اس وقت سابق پرائم منسٹر پہ لگ رہے ہیں ان کو ہم کریڈیبل سمجھیں, یا چند سال انتظار کریں, پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس 2 بڑی فیملیز کے ساتھ ہوا ہے کہ سارے ختم ہو گئے اور اس کے بعد پرائم منسٹر بھی ہو گیا, پریزیڈنٹ بھی ہو گیا. خبر آئی ہے خضر ساڈا, تو یہی نا, تو یہ چیزیں, اس سے سوال ایک پیدا ہوتا ہے پاکستان کی سیاست پہ, پاکستان کی جمہوریت پہ, پاکستان کے آئین پہ, کہ عدالتوں کا کیا رول ہے کہ وہ سزائیں دیتی ہیں پھر کہتی ہیں ٹھیک ہے. بہت سے سوالات ہیں جو آخری پوائنٹ, ابھی بھٹو صاحب والا جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے اس کا انہوں نے جواب دیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے اس کو بھی اس کے ساتھ دنیا سے چلا گیا, اس کو بھی لنک کر لیجئے اس سارے بات سے. تو پھر یہ کیا نیگیٹو ریفلیکشن نہیں ہے ہماری جوڈیشری پہ, ہماری ایگزیکٹو پہ, ہماری انتظامیہ پہ, اور ہمارے وہ لوگ جو کہانیاں ہمیں سناتے ہیں. بالکل, یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ کل جس کو غلط کہا جاتا تھا آج اس کو صحیح بنا کر پیش کر دیا گیا, اور آج جو صحیح ہو سکتا ہے کل انہیں پھر غلط کہہ دیا جائے. لیکن رسول بخش رئیس صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے, ایک تو صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی کیسے بنے گی آپس میں, آپ کس طرح سے ان کے ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا وفاق کی مضبوط علامت ثابت ہوں گے صدر زرداری صاحب, یا پھر وہ ایک پارٹی کے صدر ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ 2 چیزیں پاکستان کے تناظر میں آپ علیحدہ علیحدہ تو کر ہی نہیں سکتے, کہ وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں چلاتے بلکہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کو بھی چلاتے ہیں. اور اگر آپ تاریخ کو دیکھ لیں تو کوئی بھی ادارہ پاکستان میں اپنے آئینی حدود میں کبھی رہا نہیں. تو صدر اسمبلی زرداری سے یہ توقع رکھنا کہ وہ روایتی کردار ادا کریں گے, اور ساتھ ہمیں یہ بھی توقع رکھی جا رہی ہے یا رکھ رہے ہیں کہ اسمبلی زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور اپنی اس بادشاہی کے کچھ جلوے دکھائیں گے. تو ظاہر ہے کہ وہ روایتی صدارتی عہدے سے تو وہ جلوے نہیں دکھائے جا سکتے, اس کے لیے تو پھر اس کی حدود سے باہر نکلنا پڑے گا. صدر ایک علامت ہوتا ہے, لیکن اتحاد کا اور قومی یگانگت کا, ہم آہنگی کا اور یونٹی کا. لیکن یہ ہے کہ اصل سیاست ذرا مختلف رخ دکھاتی ہے.
اور صدر اس وقت جو دونوں کی جوڑی ہے جس کی آپ نے بات کی ہے رشتہ ہے وہ مفاد کا رشتہ ہے اور سیاسی ضرورت کا رشتہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جہاں ان دونوں کی پذیرائی ہے ان کی طرف سے بھی اشارے ہیں کہ آپ نے اکٹھا مل کے کام کرنا ہے، کہ خطرات ملک کو بھی اور ان کی سیاست کو بھی اور موروثی گدی نشینی کو بھی بہت ہو سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں ایک سیاسی تناؤ چل پڑا ہے پچھلے 1-2 سال سے، اس کے پس منظر میں آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک دوسرے کے قریب آنا، قریب رہنا اور قریب رہ کر آگے چلنا انتہائی اہم سیاسی ضرورت ان کے لیے بن گئی ہے۔ ان کی سیاسی بقا پاکستان میں اسی کے اندر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا جہاز جس میں دونوں سوار ہیں، اگر ایک اس میں سے چھلانگ لگا کے نکل جاتا ہے تو دوسرا اس میں بچ کے آگے نہیں چل سکتا، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اکٹھے ہی رہیں گے، ضرورت ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ضرورت ہے کہ ملک کو مسائل سے نکالیں اور نکال سکتے ہیں۔ اگر مفاہمت ہونی ہے تو وہ فیصلے میرا نہیں خیال کہ ریون میں ہوں گے یا نواب شاہ میں ہوں گے یا صدر اور وزیر اعظم ہاؤس میں ہوں گے، وہ فیصلے ہم سب کو معلوم ہے کہ کہیں اور ہوں گے، وہاں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اور یہ اس مفاہمت کا تعلق ان 2 سیاسی جماعتوں کے رشتوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور ڈائنامک سے ہے۔ وہ آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس میں یہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت لیکن سیاست کا بہت بڑا کھلاڑی کہا جاتا ہے آصف زرداری صاحب کو، تو مفاہمت کا بھی کوئی راستہ نکال پائیں گے یہ سیاست کے بڑے کھلاڑی کے نہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہوگا جس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہوگا آگے چل کے۔ لیکن صافی صاحب، اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایوان صدر کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے مفاہمت کی سیاست کو فروغ دینے میں؟ اور 18ویں ترمیم ایک بڑا کریڈٹ ہے زرداری صاحب کا۔ ہم نے سنا تھا نون لیگ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم اس میں کچھ مزید بہتری کرنا چاہیں گے، تو کیا پیپلز پارٹی ساتھ دے گی؟ کوئی مزید کام ہوگا 18ویں ترمیم پر؟ 18ویں آئینی ترمیم تو اس وقت نشانے پہ ہے، اور کم از کم پیپلز پارٹی سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ زرداری صاحب کے ایوان صدر پہنچنے کے بعد 18ویں آئینی ترمیم میں کچھ تبدیلی کے حوالے سے پہل پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوگی۔ اگر یہ ایسا کیا جائے گا تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، کیونکہ ابھی تک پیپلز پارٹی 18ویں آئینی ترمیم اور صدارتی اختیارات کم کرنے کا کریڈٹ لیتی رہی ہے، اور واقعی جب 2008 میں زرداری صاحب پہلی دفعہ صدر بنے تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زرداری صاحب جیسی شخصیت اپنے اختیارات کم کر کے اور 18ویں آئینی ترمیم لا کے اور اس کے لیے راہ ہموار کر کے صوبوں کو اس قدر بااختیار کر دیں گے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صوبوں کی استطاعت ہی سے باتیں آگے نکل گئی ہے۔ تو کچھ چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر کوئی بھی اقدام کیا جائے گا، اگر مسلم لیگ نون کی طرف سے پہل کی جائے گی یا پیپلز پارٹی کی طرف سے کی جائے گی، تو میری نظر میں یہ ایک بڑی جو ہے غلطی ہوگی، اور عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ یہ جماعتیں ضرور بنیں گی۔ یہ 18ویں آئین کا جو معاملہ ہے وہ اب سیٹل ہو چکا ہے، آپ نے صوبوں کو بااختیار کر دیا ہے، اب آگے بڑھنے کی باتیں ہیں۔ زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ بے شک ہوں گے، لیکن اس وقت آپ کا مسئلہ سیاسی مفاہمت کے ساتھ ساتھ معاشی مسائل بھی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ حکومت اور صدر زرداری صاحب جو ایوان صدر میں جلدی وہ اپنے عہدے پہ فائز ہو جائیں گے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملک کے اصل مسائل جو ہے، خصوصاً جو ہمارے معاشی مسائل ہے، اس میں ان کا کردار کیا رہتا ہے، کیا اس میں ان کا کردار مفاہمت کا سامنے آتا ہے یا مفادات کا نظر آتا ہے۔ تو یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ زرداری صاحب مفاہمت کا بادشاہ ہے یا مفادات کے شہنشاہ ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا ترجیح کس کو دی جائے گی، مفاہمت کو یا پھر مفادات کو۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم سوال یہ ہے، سلمان صاحب آپ نے آغاز میں کہا تھا کہ اس انتخاب سے حکومت سازی کا جو عمل ہے مکمل ہو چکا ہے، لیکن ابھی وفاقی کابینہ کی تشکیل کا عمل باقی ہے، اور اس کے لیے آج نواز شریف صاحب نے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے جس میں انہوں نے وزیر اعظم
शहबाज शरीफ को हिदायत की है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, अवाम की हमसे बहुत सी तवक्कुआत हैं, आप जल्द काबीना तश्कील दें ताकि वो हमारे मंशूर पर अमल करे। तो नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल और सियासी किरदार आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, दो बातें हैं। एक तो आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि चैलेंजेस बड़े हैं और कैबिनेट की तश्कील, मेरा ख्याल है अगले 1-2 दिन के अंदर कैबिनेट तश्कील पा जाएगी। ताख़ीर क्यों हो रही है? और नहीं, ताख़ीर इसलिए हो रही थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से। ये सारी एक्टिविटीज़ इस पे थी और ये कोई बड़ी, देखें ना, बड़े फैसले तो हो रहे हैं, अलबत्ता 1-2 दिन के अंदर आपकी कैबिनेट सामने आ जाएगी। और ये जो मरकज़ में वजारतें होती हैं, सूबों और मरकज़ की वजारतों में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। ये जो सूबों की वजारतें होती है ये चीफ मिनिस्टर को जवाबदेह होती हैं। ये जो मरकज़ की वजारत होती है ना, वो बड़ी बाख्तियार होती है। बहुत सोच समझ के उन्होंने ये फैसला तो करना है। वो वही लश्कर होगा, हमें नजर आएगा जो 16 जमातों का इत्तेहाद था, या मुख्तसर काबीना पहली रखी जाएगी? कैबिनेट तो जो 20 और 25 के दरमियान है। अगला फेज आएगा, हालात क्या बनेंगे, क्या कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, यही चलाएंगे। लेकिन एक बात मैं जरदारी साहब के हवाले से ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए, बात यह कि ऐवान सदर में जो उनकी असल ताकत होगी वो उनकी फ़हम फरासत ये होगी। माजी के अंदर उनका एक रोल मुतनाज़ रहा है। अच्छा। और ये उनके पास एक बड़ा मौका होगा कि वो आने वाले अपने सदारती अमल में कोई बड़ा किरदार अदा करके तारीख में अपना एक मुस्बत किरदार जो है वो महफूज कर सकते हैं। आज की बड़ा मसला ये है कि एक तरफ हम मईशत की बहाली की बात कर रहे हैं, कैबिनेट की बात कर रहे हैं, हुकूमत साजी के अमल की बात कर रहे हैं। वो जनाब, पाकिस्तान की मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है। और आज उस मईशत की बहाली और उसे तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक कौमी मुफाहमत चाहिए। ये नहीं होगा कि जी आप यहाँ से स्टेप्स लेने शुरू करें। एक साहब जेल में से बैठ के IMF को लेटर लिख रहे हैं और उसका मकसद क्या है? मकसद उन्हें, आपके ख्याल में उस शख्स को नहीं पता था कि IMF क्या कहेगा? बात ये कि वो पाकिस्तान रियासत को भी एम्बेरस कर रहे हैं और हुकूमत को भी एम्बेरस कर रहे हैं। जब तक कि पाकिस्तान के मामला तब दुरुस्ती की समझ पे जाएंगे जब सबकी सियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के साथ वाबस्ता होगी। जब तक आप अलहदा अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजाते फिरेंगे, ना पाकिस्तान के मामलात, मुआशी मामलात बेहतर होंगे, ना पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बैरूनी महाज पे भी काम कर रहे हैं, अंदरूनी महाज पे भी, लेकिन असल काम जो मैं समझता हूँ, फिर मैं ये कहूँगा कि आसिफ जरदारी साहब का एक रोल कि वो ऐवान सदर में बैठकर अपनी फहम को, हिकमत को, फरासत को बुरेकार लाकर, आप कह रहे हैं आसिफ जरदारी एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन इस वक्त हम नवाज शरीफ के किरदार की बात करें। डॉक्टर साहब, इजलास उन्होंने बुलाया, वज़ीर आज़म को हिदायत की, पाकिस्तानी सियासत में और हुकूमत में उनके किरदार को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब का किरदार अब साइड लाइन से हमें नज़र आ रहा है। तो पार्टी पे तो उनका इन्फ्लुएंस रहेगा और जाहिर है कि अपने प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन पे भी इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन बराह रास्त वो कंट्रोल नहीं है। ये इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है कि आपका बराह रास्त कंट्रोल है। फिर दूसरा होता है कि बंदे की एम्बिशन क्या है। बहुत से लोग जो है ना, वो एक पीछे बैठ के, जिसको हम लीगल टर्म में कहते हैं चेम्बर प्रैक्टिस, कि जो सीनियर लॉयर्स होते हैं वो कोर्ट में अपीयर नहीं होते, बल्कि वो बैठ के जूनियर को ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं और काम करवाते हैं। पीछे वाले बड़े बाख्तियार होते हैं। ये वो डिपेंड करता है ना कि पहले वाले को इख्तियार है तभी तो पीछे वाले को इख्तियार मिलेगा। तो इस पर ये बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। तो इसमें एक तो ये फैक्टर है, और दूसरे कैबिनेट इसलिए डिले हुई है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले कैबिनेट बन नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो बनाते तो कुछ लोग नाराज हो जाते थे ना, तो वो रिस्क होता है, सीक्रेट बैलेट है प्रेसिडेंट की। तो इसलिए अब अब बिल्कुल सही कहा गया है कि बस 1-2 दिन में, ये जो मंडे से शुरू हो रहा है हफ्ता, आपको कैबिनेट ही बनेगी। कुछ नाम जो है तश्कील दे दिए गए और नवाज शरीफ साहब को भिजवा भी दिए गए। देखिए, नवाज शरीफ साहब से पूछा जाएगा, उनकी राय को। एक पार्टी के अंदर वजन है, वो पार्टी का जो है ना असल सिंबल जो है PMLN का, वो नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जरूर है, लेकिन पार्टी का जो सिंबल है और पार्टी का जो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, PMLN में N नवाज शरीफ है। हाँ, वही ना। तो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नवाज शरीफ है, और वो अपनी मरकजी हैसियत को कायम रखेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनको आराम से पीछे बैठ के एक सीनियर लीडर की तरह एडवाइजरी रोल प्ले करना चाहिए। कंप्रोमाइज करना पड़ा है। एक मिनिस्ट्री ऐसी थी। नहीं, देखिए, वो बात ये है ना
کہ جب پرائم منسٹر کو پہ کچھ پریشرز ایسے ہوتے ہیں جس کے تحت کچھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ چیف منسٹر پہ بھی ہوتے ہیں, پرائم منسٹر پہ بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نواز شریف صاحب جو نام اپروو کریں گے سارے وہی ہوں گے. کچھ اور بھی نام ہوتے ہیں جو کہ کولیشن کو ساتھ رکھنے کے لیے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں, کچھ سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں. البتہ جو پچھلی دفعہ کی 84 کی جو کیبنٹ تھی, اب دیکھیں نا اس میں یہ ٹیکنیکل ایک فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا وجہ یہ ہوتا ہے جو اسپیشل اسسٹنٹ جو ہوتا ہے وہ کیبنٹ کا حصہ کاؤنٹ نہیں ہوتا, تو اس کی ایک فوج ظفر موج بھرتی کر لی جاتی ہے. ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنی بڑی فوج 84-85 کا, میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو پچھلی کیبنٹ میں تمام اسپیشل اسسٹنٹوں کو وہ پہچانتے بھی نہیں ہوں گے. تب بھی یہی بات کرتے تھے کہ اس کا کوئی جواز بن نہیں سکتا, کیونکہ معاشی حالات جو ہیں وہ تو اس کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے کہ آپ ایک جہاز جتنی کابینہ بنا لیں اور عوامی وسائل ان لوگوں پر خرچ ہوں. رسول بخش رئی صاحب, نواز شریف کے کردار کی ہم بات کر رہے ہیں, ابھی ڈسکس ہوا کہ وہ سائڈ پر بیٹھ کے اپنا رول پلے کریں گے, تو کتنا متحرک رول پلے کر سکتے ہیں وہ سائڈ پر بیٹھ کر؟ اس بات پہ انحصار ہے کہ ان کے پاس اختیارات کیا ہیں, کیا کر سکتی ہے شہباز شریف کی حکومت, اور اسی دائرے میں رہ کر نواز شریف صاحب کچھ مشورہ دے سکتے ہیں. کہ کئی امور ہیں جن میں کہ میرا خیال یہ ہے کہ سویلین حکومت سے انیشیٹو دوسری طرف چلا گیا ہے. معاشی فیصلے غالباً یہ شاید اپنے طور پہ نہ کر سکیں, کیونکہ ماضی میں جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے. اس کے لیے فیصلہ کہیں اور ہوگا, راہ ان کو دکھائی جائے گی, صرف ان کو راہ کے اوپر چلنا ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ جو اسکرپٹ ہے معیشت کی بحالی کا وہ کہیں اور لکھا جائے گا, اس کے اوپر یہ صرف دستخط کریں, اس کو پڑھیں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے اوپر ان پر عمل کرنا بڑا ضروری ہوگا. کیونکہ اگر ان کی فہم و فراست اور ان کی سیاست کو آپ دیکھیں کہ پاکستان جیسے ملک میں 84, 85, 88 کے قریب وزیر اور مشیر, اور امریکہ میں صرف 14 وزارتیں, وہ کتنا بڑی دنیا کی بڑی طاقت ہے. 14 لوگ 14 محکمے چلا رہے ہیں, کچھ اور بھی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں آپ نے اساسی بھرتی کی ہوئے ہیں. ایک طرف سے تو آپ یہ کہتے ہیں, اور یہ نواز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ان کو مشعل راہ ہیں ان کے لیے اور ان کو راستہ دکھا رہے ہیں, تو اس کے اوپر بھی ان کے لیے روشنی ڈالیں کہ پاکستان کے وسائل کیا ہیں, کتنا محدود ہیں. آپ اتنا وزارتیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ حکومتیں بناتے ہیں, یا عوام کے فلاح و بہبود کے لیے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے بناتے ہیں؟ تو فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, لیکن کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا محدود دائرہ اختیار ہے. صرف یہ معیشت میں نہیں ہے, یہ سیاست میں بھی ہے, یہ اتحادی بنانے میں بھی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وزارتیں دینے اور نہ دینے میں بھی ہو, اور سیاسی مفاہمت کی تو بات میں پہلے ہی کر چکا ہوں, محدود ہے. لیکن ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر فیصلے صدر آصف علی زرداری صاحب نے کرنے ہیں اور نواز شریف نے کرنے ہیں, تو یہ فیصلے پاکستان میں پہلی دفعہ تو نہیں کر رہے. یہ تو 40-50 سال سے یہی لوگ فیصلے کر رہے ہیں نا پاکستان میں. پھر کم از کم عوام یا ہم لوگ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ پچھلے 40-50 سال میں جو آپ کی وجہ سے آپ کی مفاہمت اور آپ کی فہم فراست اور آپ کی معیشت کو آگے لے جانے کی جو حکمت عملی ہے, اس کے نتائج بھی کچھ ہمیں بتا دیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. کہ ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں, بنگلہ دیش کے مقابلے میں, تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں شخصیت پہ نہیں اداروں پہ چھوڑنی چاہیے, اور ادارے ایسے بنانے چاہیے کہ وہ حکومت کو بتا سکیں ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں فیصلوں کا انحصار اس چیز پر ہے کہ کوئی شخص کتنا با اختیار ہے. صافی صاحب, ہم نواز شریف کے کردار کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن آج اچک زئی صاحب نے بھی ایک مشورہ دیا ہے نواز شریف صاحب کو. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جماعت کے سمجھدار عناصر کی آواز سنیں. کس طرف اشارہ ہے اچک زئی صاحب کا؟ دیکھیں, اچک زئی صاحب تو آج ان کا دل ٹوٹا ہے. وہ تو یہی سمجھے تھے کہ شاید کوئی انہونی ہو جائے گی اور وہ ایوان صدر پہنچ جائیں گے کسی کے آشیرواد سے, سنی اتحاد کی سپورٹ سے, لیکن وہ نہیں پہنچے. ویسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی طویل رفاقت ہے. آج ان کی گفتگو میں سن رہا تھا, ملک کے اندر اور باہر بھی ان کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں اور ان کے راز و نیاز جو ہوتے رہے اس کا وہ ذکر کرتے رہے. لیکن میرے خیال میں نواز شریف صاحب ان کی بات کیوں سنیں گے, کیونکہ نواز شریف صاحب کی بات اچک زئی صاحب نے تو نہیں سنی تھی جب وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے پاس جا رہے تھے.
نواز شریف صاحب کے اپنے مشیران ماشاءاللہ ان کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے، تو اچکزئی صاحب کو کم از کم اپنی سیاست پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ جس پنجاب کے خلاف وہ اور ان کے والد محترم صاحب وہ دہائیوں سے یہ بتاتے رہے کہ پنجاب جو ہے وہ پشتونوں کا دشمن ہے، آج اسی پنجاب نے سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ ان کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے۔ جو سنی اتحاد کے لوگ ہیں انہوں نے 100% ووٹ دیے ہے، بلوچستان سے ان کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا جو ان کا اپنا صوبہ ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، بلوچستان سے ایک بھی ان کو ووٹ نہیں ملا، سندھ کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا۔ تو یہ چیزیں اب ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے، اور جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ خرید فروخت بھی نہیں ہوئی، یعنی صاف اور شفاف الیکشن ہوئے ہیں، تو اب ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اب وہ سنی اتحاد کے جو لیڈر اس وقت اس انتخاب کو نہیں مان رہے اور منفی بیانات دے رہے ہیں، ان سے جا کے بات کریں کہ بھئی میں نے اپنی شکست تسلیم کر دی، اب آگے بڑھنے کی بات ہے۔ اگر یہی کینچا تانی برقرار رہے گی اور دوسرے لوگوں کو وہ مشورہ تو دے رہے ہیں، نواز شریف صاحب ان کے مشورے پہ عمل کرے یا نہ کرے یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن خود جس جماعت کے وہ حمایت یافتہ ہے اس جماعت کو بھی وہ مشورہ کرے کہ اب وہ قومی ادارے میں شامل ہو کے آگے بڑھنے کی سوچے، پیچھے کی جانب اب وہ نہ دے کے، میرے خیال میں تو بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایسے مشورے دیتے وہ دکھائی دیے ہیں کہ آئین سے کوئی حل نکالیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اپنی پارٹی حمایت یافتہ پارٹی جنہوں نے ووٹ دی ہے انہیں بھی یہ مشورے دیں اور وہ ان مشوروں پر عمل بھی کرے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے خارجہ محاذ پر ترجیحات کیا ہوں گی وزیر اعظم شہباز شریف کی، یہ ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، جہاں معاشی محاذ ایک بڑا چیلنج ہے وہاں خارجہ محاذ بھی کسی چیلنج سے کم نہیں ہے، کیونکہ عالمی سطح پر اپنے تشخص کو اجاگر کرنا اور قائم کرنا بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا اس حکومت کے لیے۔ تو سلمان صاحب، خارجہ محاذ کون سنبھالے گا اور ترجیحات کیا ہوں گی؟ دیکھیں، یہ جو خارجہ محاذ پر جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ آپ کے جو مفادات ہیں اس کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں۔ آپ اپنے مفادات کا تحفظ کر پائیں گے، اس کے لیے ملک کے اندر ایک سٹیبل گورنمنٹ کے ساتھ معاشی حوالے سے مضبوطی ناگزیر ہے۔ جب ہم معاشی حوالے سے مضبوط نہیں ہوں گے تو پھر خارجہ محاذ پر اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں ایک طرف وہ سی پیک کے پر مؤثر عمل درآمد کی بات کر رہے تھے، دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، چونکہ چین اور امریکہ کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ ایک متوازن پالیسی ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس خطے کے ایشوز جو ہیں وہ اس خطے کے ممالک کے ساتھ مل کے ہی حل ہو سکتے ہیں، اور اس میں چین کا پاکستان کے حوالے سے ایک سافٹ کارنر موجود تھا اور ہے۔ چین مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کام آتا رہا ہے، لیکن امریکہ کی دوستی بے وفائی کی رہی ہے۔ متوازن پالیسی ضرور ہونی چاہیے، لیکن امریکہ پر انحصار کرنا اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم واقعی کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے؟ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت یعنی وہ اکانومی کے IMF کے ایشو اب ایک طرف کر دیجئے، جو فورن پالیسی میں پاکستان اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے لیے جو ہم فارمولہ معلوم ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ 3 آدمیوں کی ذمہ داری ہوگی، تو وہ سانجے کی ہنڈیا سے فورن پالیسی نہیں چل سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا پاکستان کو اس وقت جو مسئلہ ہے نا، باقی چیزوں کو چھوڑ کے نیبرہڈ میں آپ کے ریلیشن شپ خراب ہیں، انڈیا کے ساتھ 0۔ اچھا، چین بھی اس وقت تھوڑا سا آپ سے اپسٹ ہے، کیونکہ سی پیک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں، تو سی پیک کا ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان کی کمٹمنٹ کتنی ہے سی پیک کے حوالے سے ایکچولی، کیونکہ ادھر سے امریکن پریشر پاکستان پہ آ رہا ہے۔ ڈار صاحب، افغانستان یہ ذمہ داری سنبھال سکیں گے ڈار صاحب؟ ڈار صاحب تو ہر چیز سنبھال سکتے ہیں، وہ تو شکر ہے کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نہیں بنا دیا ان کو جو ہے۔ باقی رہا فورن آفس نہ ہی سنبھالیں تو بہت بہتر ہوگا، فورن آفس پہ بڑی مہربانی ہوگی ان کی۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ افغانستان سے آپ کے ریلیشن شپ خراب ہیں، جس کے امکانات نہیں ہیں۔ ایران سے جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہے، وہاں بھی پرابلم ہے۔ تو سب سے بڑی فورن پالیسی کا فیلئر یہ ہے کہ کوئی نیبر خوش نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جو آپ سے خوش ہے۔ تو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہمسایوں کو پہلے راضی کرنا ہوگا، تو وہ کس طرح سے کیا جائے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کا آپ نے ذکر کیا، تو سی پیک کتنی بڑی ترجیح ہے ہماری، اس پر بات کروں گی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब ब्रेक पर जाने से पहले सवाल छोड़कर गई थी, सी पैक कितनी बड़ी तरजीह है हमारी, और इस हुकूमत में आपको लगता है कि सी पैक पर काम मज़ीद मौसर अंदाज में आगे बढ़ेगा? मेरा ख्याल ये है कि हम ख़ारजा पॉलिसी के महाज पर बिल्कुल फंसे हुए हैं, और यहाँ पे जब तक कि एक बुनियादी तब्दीली हमारे आलमी इलाक़ाई नुक्ता नज़र में नहीं आएगी उस वक्त तक हम इस दलदल से निकल नहीं सकते। सी पैक में इस तरह से है कि जिस तरह बाकी मामलात में है कि 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, 4 कदम आगे 8 कदम पीछे, तो उससे ज़ाहिर है कि चीन ने भी बदली का मुज़ाहरा किया है। इस वक्त लगता यही है कि पाकिस्तान ने जो एक मगरबी बुलाक है उसकी तरफ मुझे तो झुकाव वाज़ेह नज़र आता है। अच्छा। लेकिन वो काफ़ी नहीं है, और जब तक कि आप इलाक़ाई ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं करते, उसके लिए ज़रूरी है कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो, एक्सपर्ट्स हों, मिल बैठ के सोचें। फ़ौज भी और हमारे अस्करी की आदत है वो भी सामने बैठे कि देखिए, हमें देखना चाहिए कि पिछले 40-50 साल में 40-50 साल में पाकिस्तान ने खारजा महाज के ऊपर किन किन मुश्किलात का सामना किया है और हम इनसे कैसे निकल सकते हैं। जब तक कि हम सबसे बड़ी बात जो देखिए कि हमसायों के साथ ताल्लुकात को कैसे बेहतर किया जा सकता है। साफ़ साहब, मगरबी बॉर्डर की अगर बात की जाए, वहाँ की सूरत हाल और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे रह सकते हैं? देखिए, उनके साथ ताल्लुकात तो इस वक्त दुरुस्त नहज पे नहीं है, और मसाइल अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ मौजूद है। खुसूसन जो इस वक्त इंडिया का एक तर्ज़ अमल है, हालिया दिनों में चीन से आने वाली एक कार्गो शिप को अभी तक इंडिया ने रोके रखा है, और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कुछ ममनुआ चीज़ों की इसमें तरसील हो रही थी। पाकिस्तान का इसरार है कि ये आम सनत इस्तेमाल की कोई मशीनरी थी, और चीन भी इस बात की तायीद कर रहा है। जो आपका पहला सवाल है सी पैक के हवाले से, अब हम सी पैक की दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं, और सी पैक रियासत पाकिस्तान का एक मंसूबा बन चुका है। चीन, आप जानती है कि हालिया दिनों में अभी कल ही नेशनल कांग्रेस का वहाँ पे इनेकाद हुआ। प्रेसिडेंट शी ने आने वाले साल के लिए 5% इक़्तिसादी तरक्की का हदफ मुकर्रर किया, और उसमें सी पैक और BRI को इंतहाई अहमियत दी गई है। तो अब अगर सी पैक का अगर बहुत कुछ भी हुआ तो हम यही समझ सकते हैं कि SIFC में उसको लुक आफ्टर किया जाएगा, लेकिन सी पैक की अहमियत पाकिस्तान की आने वाली खारजा पॉलिसी में और इक़्तिसादी तरक्की में मुसलमा है। इससे पाकिस्तान ठीक है, तो आप कह रहे हैं सी पैक सकता। की अहमियत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की तरक्की को सामने रखते हुए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।